اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو اس نیت سے ایسا جانور خریدا جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہماری واہ واہ ہو، یا بعض مرتبہ قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم قربانی کا گوشت کھائیں گے، تو ایسی صورت میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے اگر کوئی دوست مشورہ دیتا ہے کہ چلو یار اس مرتبہ پیسے کم ہیں تو آپ بڑے جانور میں حصہ ملا لو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ حصہ ملانا یہ بھی کوئی قربانی ہے، تو ہم تو بکرا یا کوئی ہم بڑا جانور اپنا خرید کے لے کے آئیں گے۔ اب اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حصہ ملانا یہ قربانی نہیں ہے، یہ تو بس ایسے مذاق ہے جیسے سمجھ لیں، تو ہم اس کو قربانی سمجھتے نہیں، حالانکہ یہ قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ جو بندہ کم پیسے رکھتا ہے وہ بھی قربانی کے ثواب سے محروم نہ ہو، بلکہ اس کو بھی قربانی کا ثواب دیا جائے۔ اگر ثواب کی ہی نیت ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر کم پیسے ہوں تو بندہ دکھاوا نہ کرے بلکہ قربانی کے جانور میں حصہ ملا کے سنت ابراہیمی پر عمل کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم حصہ نہیں ملائیں گے جی، اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ پیسے دائیں بائیں سے کر آ کے کوشش کر کے ایک بکرا لے آتے ہیں کہ اب لوگوں کو پتا چلے لو جی ہم بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بکرا خریدا، رب کو راضی کرنے کے لیے تھوڑے پیسوں سے حصہ نہیں ملایا، تو نتیجہ کیا ہوا، نہ حصے کا ثواب ملا، اور لوگوں کو چونکہ دکھانے کے لیے بکرا خریدا تھا تاکہ محلے میں ہمارے خاندان میں پتا چلے لو جی یہ اپنا ایک چھوٹے جانور یعنی کہ قیمتی جانور بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جب یہ عمل کیا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں وہ ہمارا بکرا قربان کرنا بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس واسطے قربانی جب کرے جتنے پیسے ہیں، اگر حصے کے پیسے ہیں تو پھر خوش دلی کے ساتھ حصہ ملا لیا جائے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ بکرا یا چھترا وغیرہ خریدا جائے تاکہ ہماری قربانی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اور آگے انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بیٹا ہے وہ قربانی کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کروں، یا اگر والدین حیات ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کر دوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، وہ 2 جانور لے کے آ گیا، اب بتایا نہیں، یا بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ 2 حصے ملا لیے، اب اس نے یہ نہیں بتایا کہ جناب ایک حصہ تو میرا ہے اور دوسرا حصہ میں نے اپنی والدہ کے نام کا قربانی کے اندر حصہ ملایا ہے، یا بیوی کے نام کا، یا گھر کے کسی اور فرد یا والد صاحب یا کسی اور بیٹے یا بیٹی کے نام کا، اب بتایا نہیں جاتا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں یہ سرپرائز دوں کہ عید والا دن آئے گا جب ہم 2 قربانیاں جب ہم کریں گے تو پھر میں خوشی سے بتاؤں گا لو جی یہ امی جی یہ دوسرا حصہ میں نے آپ کے نام کا رکھا ہے، یا بیوی کو سرپرائز دوں گا کہ یہ دوسری قربانی یہ آپ کے نام کی تھی تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں تھا تو اس لیے میں نے یہ قربانی کی ہے میں نے۔ تو یہ دیکھیں سرپرائز وغیرہ یا آپ اپنے پاس رکھیں، یہ شریعت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کے نام کی قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے اس سے اجازت لے کہ ابا جی میں آپ کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ قربانی کر دو تو ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قربانی کریں اور وہ بظاہر منہ سے نہیں کہتے کہ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن وہ اس بات پہ خوش ہیں اور راضی ہیں کہ میری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ان کو پتہ اس بات کا، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب میں عید والے دن سرپرائز دوں گا بیوی کو، اپنی ماں کو، یا اپنے والد صاحب کو، یا کسی بیٹے بیٹی کو، تو یہ سرپرائز جو ہے وہ قربانی کرنے کے بعد آپ جب ان کو بتایا کہ تو قربانی تو پہلے ہو چکی، یعنی کہ جانور پہلے ذبح ہو چکا، آپ نے بعد میں بتایا، بعد میں ان سے اجازت لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں قربانی درست نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے کو آپ اپنی قربانی کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اس سے اجازت لے، جب وہ راضی ہو اس کو بتا دیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کریں تو پھر وہ قربانی قابل قبول ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے جانور میں حصہ ملاتے ہیں تو اب 7 حصے ہیں جیسے گائے وغیرہ میں، تو 7 حصوں کے اندر بعض مرتبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ اس میں حصہ ملا دے جس کی نیت صرف خالص گوشت کھانے کی ہے یا دکھانے کی ہے، لوگوں کو پتا چلے جی لو جی میں نے بھی قربانی میں حصہ ملایا، میں نے بھی قربانی کی ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان 7 افراد میں کوئی ایسا بندہ حصہ ملا رہا ہے اس جانور کے اندر جس کا عقیدہ باطل ہے،
جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں اس کا عقیدہ نظریہ غلط ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، اب ایسا نظریہ رکھ کے بندہ قربانی کے جانور میں حصہ ملاتا تو کسی ایک کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ یا وہ انبیاء کے بارے میں کچھ اعتراضات کرتا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں انکاری ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مثل سمجھتا ہو کہ جیسے میں بھی انسان ہوں، میرے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ تھے، میری بھی دو آنکھیں، ان کی بھی دو آنکھیں، جیسے میں چلتا ہوں ویسے وہ چلتے تھے، تو میرے اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ اور بعد مرتبہ وہ اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یعنی کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں بعد مرتبہ کہ نبی تو ہماری مثل تھے، اور کئیوں نے کتابوں میں یہاں تک لکھ دیا کہ نبی ایسے تھے جیسے ایک ڈاکیا ہوتا ہے، ایک علاقے میں آتا ہے اور آ کے ڈاک دے کے وہ چلا جاتا ہے، تو وہ بس ایسے ہی تھے، وہ بس آئے، اللہ کا پیغام دیا اور آ کے چلے گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ اگر ایسے نظریات کا مالک بندہ جو ہے وہ اگر کسی جانور کے اندر قربانی میں حصہ ملاتا ہے، اور 6 افراد ایسے جن کا عقیدہ صحیح اہل سنت کے عقائد کے مطابق ہے، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن 7واں بندہ بیچ میں یہ ایسا داخل ہو جاتا ہے، چاہے ہمیں پتا ہے یا نہیں پتا ہے، ایسی صورت میں وہ 6 بندوں کی بھی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، چونکہ وہ بندہ بیچ میں ایسا اس قربانی کے اندر حصہ دار بن گیا کہ جس کا اپنا عقیدہ نظریہ جو ہے وہ کفر تک پہنچا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کسی ایک کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے جس ادارے میں یا جہاں پہ جانور اجتماعی طور پہ قربان کیے جاتے ہیں، وہاں پہ جب ہم حصہ ملائیں تو اس چیز کا خاص خیال کیا جائے کہ آپ کے جانور کے اندر کوئی ایسا بندہ حصہ نہ ملائے جس کا عقیدہ نظریہ عقائد اہل سنت کے مخالف ہوں۔ اور آگے بیان کیا گیا کہ جب جانور کو ذبح کرنا ہے، ایک تو ہے جیسے قصاب وغیرہ کو بلایا جاتا ہے، وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کوئی فرد دوست وغیرہ مل جاتے ہیں محلے کے، اور مل کے وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو جس نے ذبح کرنا ہے، یعنی کہ جس نے چھری چلانی ہے، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ بھی جو ہے وہ اہل سنت کے عقائد و نظریات کے مخالف ہوا، یعنی کہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر اس کا عقیدہ نظریہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوا اور عقائد کے اعتبار سے وہ حد کفر تک پہنچا ہوا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں جناب ہمارے سامنے یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اور بظاہر یہ بندہ بڑا نمازی ہے، بڑا نیک اور پارسا ہے، داڑھی رکھی ہے، اور بہت مطلب کہ اچھا بندہ ہے، لیکن اس کا عقیدہ نظریہ ہی اسلام کے مخالف ہے، تو اگر ایسا بندہ وہ جانور کے اوپر چھری چلاتا ہے تو نہ صرف قربانی ضائع ہوگی بلکہ وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے جن سے ہم نے جانور کو ذبح کروانا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا عقیدہ نظریہ بھی اہل سنت کے نظریات کے مطابق ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ قربانی ہماری قابل قبول ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم مسئلہ جو عموماً گھروں میں پایا جاتا ہے، جیسے قربانی کرتے وقت یہ ہوتا ہے کہ فیملی ممبران سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایک قصاب آتا ہے قربانی چھری چلانے کے لیے، جب اس کو بلایا جاتا ہے تو گھر کے ایک فرد کہتے ہیں کہ جی میں نے بھی ساتھ مل کے قربانی کرنی ہے، مطلب چھری چلانی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ قصاب نے تو وہ چھری پکڑی ہے، لیکن گھر کے جو والد صاحب ہیں وہ انہوں نے قصاب کے ہاتھ کے اوپر اپنا ویسے ہاتھ رکھ دیا ہے، چھری تو قصاب ہی زور سے چلا رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ والد صاحب نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے اور چھری چلا رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں دونوں کے اوپر بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائی جائے۔ اب اگر مثال کے طور پہ قصاب نے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، لیکن والد صاحب یا جس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے چھری چلائی ہے، اگر اس نے نہ پڑھا تو کسی صورت میں بھی نہ قربانی قابل قبول ہوگی اور نہ ہی وہ جانور حلال ہوگا بلکہ وہ جانور بھی حرام ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض اتفاقاً ایسا ہو جائے کہ بندہ یہ خیال کرے کہ جناب چلو میں نہیں پڑھتا یہ پڑھ لے گا، تو میں تو ویسے ہی ہاتھ اوپر رکھ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، جانور حرام ہو جائے گا۔ اس لیے 2 افراد نے اگر مل کے وہ چھری چلائی ہے تو پھر دونوں کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ واجب ہے۔ کسی ایک نے بھی ترک کیا تو قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ جب قربانی کرتے وقت اگر ایسی صورت بن جائے تو پھر دونوں افراد کے اوپر بسم اللہ پڑھنا یہ واجب اور لازم ہے۔
خیر ایسا کبھی ہوتا نہیں جیسے یہ مسئلہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ بعض مرتبہ ذبح کرتے وقت خدا نخواستہ کوئی بندہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کا نام ترک کرے. ایک تو ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ایک ہی بندہ ہے وہ چھری چلا رہا ہے اور چھری چلانے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گیا, ہے مسلمان, عقیدہ اس کا صحیح, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اچانک ایسا ہو گیا کہ چھری چلاتے وقت چونکہ جب جانور کو لٹاتے ہیں تو بعض مرتبہ وہ تھوڑا سا مطلب ہلا گلا ہو جاتا ہے جانور کو پکڑتے وقت, تو ایسی صورت میں بعض مرتبہ بندہ کے ذہن سے وہ نکل جاتا ہے اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی, اس نے چھری چلا دی. اگر تو اچانک ایسا ہو گیا تو بندہ اس کے بعد جب یاد ہے اسی وقت بسم اللہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرے, وہ جانور حلال ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا کہ خیر کوئی بات نہیں اس سے کیا ہوتا ہے, تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ قربانی بھی آپ کی ضائع ہو جائے گی اور وہ جانور بھی حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا. اس لیے قربانی کرتے وقت ان چیزوں کا خاص خیال کیا جائے. اور خصوصاً قربانی کے علاوہ یہ ہے کہ شہر میں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. دیہاتوں میں جہاں پہ چھوٹے علاقے ہیں تو وہاں پہ عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کرنے کی کچھ گنجائش نکلتی ہے, لیکن چونکہ آج کل عموماً شہروں کی آبادی زیادہ ہے تو شہروں کے اندر شہر کے اندر رہتے ہوئے جب تک نماز عید الاضحیٰ ادا نہ کی جائے اس وقت تک اس علاقے کے اندر کوئی بندہ قربانی نہیں کر سکتا. اگر کوئی قربانی کرتا ہے نماز عید سے پہلے تو اس کی قربانی بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہوگی. اور اسی طرح ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ دیکھیں عید کے جو دن ہیں وہ مخصوص جو دن ہیں قربانی کے وہ 3 دن ہیں, جیسے 10 ذوالحجۃ الحرام, 10, 11, 12. اور تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں وہ 9 سے شروع ہو جاتی ہیں, 9 کی صبح سے تکبیرات شروع ہو جائیں گی, پھر 10 کو عید ہوگی, پھر 11 اور 12. 12 کی مغرب کی اذان سے پہلے جانور کو چھری چلا دی جائے تو یہ درست ہے. اور آگے پھر 5ویں دن پھر تکبیرات پڑھی جاتی ہے نماز عصر تک. لیکن کچھ لوگ جو ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ چوتھے دن تک تکبیرات پڑھی جاتی ہیں تو وہ جان بوجھ کے باضد ہو کے بعد مرتبہ چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں. تو قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہیں, یعنی کہ 10 تاریخ, 11 تاریخ اور 12 تاریخ, اور وہ بھی 12 تاریخ کی نماز مغرب یعنی کہ اذان مغرب سے پہلے اگر چھری چلا دی جائے تو وہ جانور بالکل درست ہے اس کی قربانی. لیکن اگر اذان مغرب ہو چکی اس کے بعد کوئی بندہ چھری چلاتا ہے تو وہ قربانی اس کی جائز نہیں ہے. تو بعض مرتبہ جب یہ مغرب کے بعد کچھ لوگ کرتے ہیں یا آگے چوتھے دن جا کے قربانی کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ 4 دن تک تکبیرات پڑھی جاتی ہیں تو اس لیے چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے. تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ دیکھیں صرف 4 دن تک نہیں بلکہ 1 دن پہلے تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر یہ تمہاری دلیل ہے کہ جناب چوتھے دن تکبیرات پڑھی جاتی ہے تو اس لیے چوتھے دن بھی قربانی کرنا جائز ہے, تو پھر دیکھیں 9 تاریخ سے ہی تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں تو پھر تو چاہیے 9 تاریخ کو بھی قربانی کر لی جائے. تو ایسا کوئی نہیں ہوتا. تو 9 تاریخ کو جو ہے وہ صرف اور صرف تکبیرات پڑھی جاتی ہیں فجر سے لے کے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور پھر اگلے دن 10ویں کی فجر پڑھنے کے بعد جب نماز عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے پھر قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں جناب چوتھے دن بھی جا کے قربانی کرتے ہیں, تو یہ صرف ان کی ایک ضد ہے, ورنہ شریعت مطہرہ کے اندر صرف 3 دن قربانی کے ہیں اور تکبیرات کے 5 دن ہیں, 1 دن پہلے اور 1 دن بعد میں. تو یہ درمیان کے جو 3 دن ہیں یہ صرف قربانی کے ہیں, اس لیے ان 3 دنوں میں ہی قربانی کرنا جائز ہوگا. اس سے پہلے یا اس سے بعد میں قربانی کرنا قطعاً کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. اس لیے یہ میں نے کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, اس لیے ان کو توجہ سے دوبارہ پھر آپ سماعت کریں, اس کو بار بار سنیں, اس کو سمجھیں اور پھر کوشش کریں اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے, تاکہ ہمارا قیمتی جانور جو ہے, ہمارے جو پیسے جو ہے ہم نے بڑی محنت سے کمائے جو ہے ان سے ہم نے جانور خریدا اور بڑی محبت کے ساتھ ہم نے قربانی کی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے ہماری قربانی ضائع نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہے وہ قربانی کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.